for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے. درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے، تو بتا دیں یہی ہوتا ہے. کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آج یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا ہے، آج ایسے کمانا ہے، آج یعنی کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی، رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں. اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے. سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے،
کھا لیا, ہضم بھی ہو گیا. دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے, کھا لیا. فلاں جگہ رہیں گے, رہنے کا انتظام ہو گیا. فلاں سواری ہونی چاہیے, اس کا انتظام ہو گیا. تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے, کیا کھانا ہے. یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں, صراحتاً نہیں ہے. صراحتاً کیا ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے, جس میں غیر مسلم بھی مسلم بھی سب داخل ہیں. بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں. تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا, ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ. جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں. اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ, یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا. یہ خبریں تو آتی ہیں. بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے, کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے. تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے, اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو چونی اٹھنی کا حساب رکھتا ہے. تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے, لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں, تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے, نہیں ہو تو ہم پی گئے. وہ یہی تو جوا ہے, یہی تو سٹا ہے, تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ, یہ بنیے کا کام ہے نا, توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے, تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ, اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ, حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا, یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے, کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے, اخبار رکھا ہوتا ہے, آپ نے اخبار کھول کے دیکھا, پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں, اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب, کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم, ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے, ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا, تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی, ہے جی, وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں, مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت
میری قبر پہ واضح ہوگی, تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے, مرنا ہے, تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں, ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا, گڑھے کھودے گا, پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی, یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی, مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا, تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا, تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے, دنیا پر ایمان رکھتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, چھوٹے بھائی کو, دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے, ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی, ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا, تو کچھ پلاٹ خرید لے, کچھ جائیداد بنا لے, کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے. بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں اسکول کے لیے, ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے, کس کے لیے, آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے. ہر تھوڑے دن بعد بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے. پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ارے بھائی خیر. تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں, کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر, آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی. تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے, اور اتنی تحقیقی کتاب ہے,
آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں, اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے, ہم سے پڑھی نہیں جاتی, ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے, کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا, سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے, پھر اس کو ڈبویا, پھر لکھا, پھر ڈبویا, پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے, نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا, لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء, اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے, ہزاروں حدیث کے راویوں کی سیرت اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں اس میں. کیسے لکھ لیے بھائی ان لوگوں نے, اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہوئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں کے ہاں یہ سسٹم پڑھائی کا نہیں تھا. تو یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا علماء میں بھی, اب دینی مدارس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہے کہ استاذ آئے گا, وہ کتاب لے کے بس وہ پڑھانا شروع کی, طلبہ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, بس وہ ایک بہت سی جگہوں پہ ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے. ٹیچر کی محنت تو بہت ہو رہی ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. جو پہلے علماء پڑھا کرتے تھے, یہ جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک فن کو پہلے فوکس کیا کرتے تھے. جیسے بچہ جب پڑھنا شروع کرتا تو سب سے پہلے اسکول نہیں تھا نہ مدرسہ, باپ اگر عالم ہے تو وہ پڑھائے گا. وہ کہے گا جو مجھے آتا ہے پہلے وہ سیکھ لو, پھر جو مجھے نہیں آتا اس کے لیے میں آپ کو کسی اور استاذ کے پاس بھیجوں گا. تو اس میں سب سے پہلے ان کو عربی گرامر سکھائی جاتی تھی, صرف اور نحو. اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی, تاکہ بچہ صرف ایک ہی فن کو فوکس کرے. پھر اس کے بعد عربی ادب پڑھایا جاتا تھا, عربی ادب میں مہارت ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ان کو حدیث پڑھائی جاتی تھی, بنیادی کتاب, اور تفسیر پھر پڑھائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد فقہ کی طرف آتے تھے. پھر جب فقہ کی کتابیں چل رہی ہیں تو صرف فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصول فقہ کی طرف آئے تو اصول فقہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آخر میں جب یہ, اور فقہ کے دوران احادیث بھی چلتی تھی, اس کے بعد پھر حدیث کا دورہ ہوتا تھا کہ احادیث جو فقہ سے متعلق تھیں وہ تو سامنے آ گئیں, اب ایک دورہ ہونا چاہیے کہ تمام احادیث ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں. آج 6 کتابیں ایک ساتھ تھوپی ہوئی ہیں, ایک کتاب سے ابھی دماغ ہٹتا نہیں ہے, دوسرا پیریڈ شروع, ٹھیک ہے نا, اب وہ ٹاپک, اب وہ سبجیکٹ, پھر تیسرا, پھر چوتھا. تو کسی ایک میں بھی ڈھنگ سے مہارت حاصل نہیں ہوتی, نہ اس کچھ بھی نہیں آتا اس کو. میں تو دیکھ رہا ہوں اردو لکھنا نہیں آتی, اردو نصاب کا حصہ ہے لیکن لڑکوں کو آج کل اردو نہیں لکھنا آ رہا. تو خیر, ہم بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں آنے والے کل کی تیاری کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا کہ آنے والے کل کی تیاری کریں. اگر پڑھا بھی ہے تو اس حد تک آپ نے پڑھا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, بس اس سے آگے نہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک کل وہ ہے جو غیر یقینی ہے, جس کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اور ایک کل وہ ہے جو 100% یقینی ہے, جو 100% یقینی ہے. وہ کل ہے کہ اگر آج کوئی سائنسدان بھی کہہ دے کہ وہ کل نہیں آئے گا تو آپ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دو. اس کل کو کہا جاتا ہے موت. یہ ایک ایسا فیوچر ہے, یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں, بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل, یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے, تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں.
کیا ہو گیا, کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا, تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو, کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے, کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں, کل کھا لیا تو دو فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہوگے, کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی, اللہ نہ کرے, کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ. ٹرک اور کراچی کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہاں ایک ابھی ملاقات ہوئی رینجرز کے ایک بہت بڑے آفیسر سے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ارننگ کا صرف 65% کراچی کما کے دیتا ہے. ٹوٹل جتنی ارننگ ہے نا پاکستان کی, ان میں صرف 65% کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا ہٹو بچے, ہو گیا بھائی یہ تو. اب تو جہاں بھی جائیں کراچی والے سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں. کیا خیال ہے؟ پورے پاکستان میں اکیلے کراچی کی ارننگ کتنی ہے؟ 65%. نہیں, لالو کھیت کی نہیں, سب سے زیادہ کورنگی کی ہے. دیکھیں رپورٹیں جو ہے نا ایسی نہیں ہوتی, رپورٹ کوئی ریلائبل آدمی ہو نا, ان کی باقاعدہ ان کے پاس ریسرچ تھی. کراچی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ارننگ کراچی کی, اور کتنی؟ 65%. باقی پورا پاکستان 45% کماتا ہے. اور 35% پورا پاکستان. اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ ارننگ کورنگی سے ہو رہی ہے, کورنگی کے ایریا. رپورٹ ہے یہ جی. ہاں کیونکہ ساری فیکٹریاں وہاں پر ہیں نا, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کراچی کہاں سے آ گیا درمیان میں, تو ٹرک کی بات کر رہا تھا نا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ روپیہ بچائیے, بولو کل کام آئے گا. اچھا جو رینجرز کے آفیسر نے بتایا وہ خود کراچی کے نہیں ہیں, وہ خود کراچی کے نہیں ہیں. تو اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ قوم پرستی پہ لے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کراچی کو الگ ہونا چاہیے. یہ نعرے بالکل غلط ہیں. یہ تو پورے ملک میں ایسا ہی. دیکھو کماتے تو سب ہیں لیکن ضرورت سب کی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کی باڈی میں سب سے زیادہ ویلیو کس پارٹ کی ہے؟ دل کی. تو اب کسی ڈاکٹر نے کہا اس کی باڈی میں سب سے زیادہ اہم ترین پارٹ جو ہے نا دل ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس کی آنکھیں نکال دو, دل کو سب سے کیا کر دو؟ الگ کر دو. گھٹنے الگ کر دو, دل الگ کر دو. دل ویلیو سب سے زیادہ ہے تو دل کو ایک الگ, اس کو الگ جینے کا حق دینا چاہیے. تو یہ جب سب ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں نا تو پھر سارے پارٹ صحیح کام کرتے ہیں. اگر الگ ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم بلوچستان سے گیس لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ کراچی میں پیدا نہیں ہوتی. تو کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے تو اس میں بلوچستان کی گیس کا بھی دخل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ گیس نہیں ہوگی تو یہاں کی فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ اور پنجاب کھلا رہا ہے, یہ جو ہم سردیوں میں طبیعت سے کینو کھانے کے بجائے پھوڑ رہے ہیں. میں 2 پھل پھوڑتا ہوں, اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کرنا میں ان پھلوں کی توہین سمجھتا ہوں. ایک آم اور ایک کینو. آم کبھی بھی کھاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ پھوڑو, اور کینو کبھی بھی کھاؤ نہیں ہمیشہ پھوڑو. یہ کینو تو آم سے بھی زیادہ فائدے مند چیز ہے. آم تو شوگر ہی شوگر ہے نا, لیکن کینو تو وٹامن سی کا خزانہ ہے. اور سردیوں میں اللہ نے پیدا کیا, کھاتے چلے جاؤ, پیٹ بھی صحیح اور آپ کا جو امیون سسٹم ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اس سے. تو کینو ایسی چیز ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ تو پنجاب سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے وہ 35% میں داخل ہے, لیکن یہ جب تک کینو نہیں کھائیں گے تو اس 65% کا کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے نا, بیمار رہیں گے ہم. کیا خیال ہے؟ تو یہ کراچی اگر 65% کما کے دے رہا ہے اور جو فیکٹریوں میں مزدور کام کر رہے ہیں تو وہ سردیوں میں پنجاب سے اگنے والا کینو کھاتے ہیں تو ان میں انرجی آتی ہے. ایک انرجی بلوچستان سے آتی ہے, وہاں سے گیس ملتی ہے, ایک یہاں سے آتی ہے. تو ملک, میرا مقصد اس سے لسانیت عصبیت پھیلانا نہیں ہے, محض 117 ممالک ہیں, 117 ممالک جن سے بڑا شہر ہے پاکستان, کراچی. یعنی کراچی دنیا کے 117 کنٹریز سے زیادہ بڑا ہے. دنیا میں 117 ممالک ایسے جو کراچی سے چھوٹے ہیں. تو ایسی ہٹو بچوں چیز ہے. اور آپ صرف بریانی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کراچی کی بریانی, وہ تو ایک چیز ہے. اچھا کراچی میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے
کہ بہت ساری قومیں ایک ہی جگہ پہ آپ کو ملیں گی. یہ چیز بھی آپ کو کراچی کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. آپ بلوچستان میں جائیں تو ہمارے بلوچ بھائی ملیں گے, بروہی بھائی ملیں گے. کوئٹہ میں جائیں تو زیادہ تر پشتو اسپیکنگ ملیں گے. آپ پنجاب میں جائیں تو پنجابی بولنے والے, ادھر صادق آباد کی طرف جائیں تو سرائکی بولنے والے. لیکن آپ کراچی میں جائیں تو ادھر آپ کو پنجابی بولنے والے, ادھر سرائکی بولنے والے, ادھر پشتو بولنے والے, ادھر اردو بولنے والے, ادھر میمن. ایسی زبان ہے میمنی, سمجھ رہے ہو نا. یہ آپ کو پورے پاکستان میں نہ یہ کلچر ملے گا نہ یہ زبان ملے گی. تو ایک الگ ہی کلچر ملے گا آپ کو میمنوں کا. اور میمنوں کی ویریس ٹائپس آف میمنس, اس میں آپ کو کچھی میمن اور پتہ نہیں کہ مجھے تو نام بھی ذہن میں نہیں آتے, باٹواں میمن اور آٹھواں میمن اور فلانا میمن اور ڈمکانا میں, وہ میمنوں کی 25-30 قسمیں آپ کو ملیں گی. پھر بوہری ملیں گے آپ کو, یہاں فرقے بھی بہت ملیں گے, بالکل الگ الگ مذاہب ملیں گے, پارسی ملیں گے, ہر قوم اور ہر چیز یہاں ملے گی آپ کو. جوڑیا بازار چلے جاؤ آپ حیران ہو جاؤ گے, جو چیز پوری دنیا میں کہیں نہیں مل رہی وہ کراچی میں ملے گی آپ کو. آپ کی بیگم بھاگ گئی ہے, جوڑیا بازار سے ملے گی, ہر چیز ملے گی آپ کو. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہ آج کا جو کل ہے, اچھا کے پی کے سے بھی بہت کچھ ملتا ہے ہمیں. خیر ابھی یہ تو ایک درمیان میں ضمنی ایک بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے, اس کل میں 2 فالٹ ہیں. نمبر 1, آج آپ جوان ہو, کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے. آج رہنے کا بھی مزہ, کھانے کا بھی مزہ, پہننے کا بھی مزہ, نہانے کا بھی مزہ, صحیح ہے نا, ہر کام کا آج ہی مزہ ہے. اور کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو آپ نے آج بچا کے رکھا, تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل, وہ میں جب ابھی چھوڑو, پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے, پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے, وہ کہیں گے ہماری برائی کر دی آپ نے بیٹھ کے. اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لیکن ان تک بات پہنچ جائے گی نا, وہ کہیں گے اچھا. تو اب دیکھو, ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاء اللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے, کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے, نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے, کچھ اس مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی, ہم کہتے یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا
بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری بن ہے یار, میرے پاس عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے, کیا کرنا ہے, یہ ضرورت ہے, فلانی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس توند بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے, تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں, اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے, یہ بتا دوں. آپ سمجھ رہے اتنی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو ایک دم نوٹوں کی گڈی نکال کے دیں گے. بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے. اپنی مرضی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو, اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان, دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں, اپنے پیسے مستحق نہیں بھی ہے لے جا بھائی. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, 1 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا, ISSB کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا. کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے؟ ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے, میں بالکل یہ ہو رہا ہوں, اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی ان کو, بیماری چل رہی تھی, کوئی پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا, اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے, اور واقعی ضرورت تھی. تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے, چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو, باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے, تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اعتراض کرتے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے, اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا, اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو, نظام ہے اس کا, ایک سسٹم بنایا ہے اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں,
اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا، جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ، تم شکر کرو ایمان لے آؤ، تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا۔ دیکھو میں پیسہ خرچ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں، بدنی عبادت کو میں عام طور پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا۔ بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے، دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے۔ یہ جو دولت ہے نا، پیسہ، آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے، تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی، جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار، گزارا ہی نہیں ہو رہا، پیسے ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا، بھائی یہی رونا ہے منہ سے، پتہ نہیں کیا عجیب۔ خوش رہا کرو بھائی، بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا، دو کھا لیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، بنتا تو ایک بھی نہیں ہے۔ جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی، 2 ٹائم ہے، یہ پراٹھے تو صبح صبح، یہ تو گریوی ہے، اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، وہ یہ وہی منہ سے برستا رہے گا۔ ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا، یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ، اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا، پیسہ، جو تم نے، ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے، آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے، یہاں سے نکالو، اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے، یہ بتا دوں، اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور، زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا، نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیہ دیا کرو بھائی کو، بہن کو، اور صدقہ خیرات کیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے، اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید۔ اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا، اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب، اور اللہ اس پہ خوش ہوگا، اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے، بھائی بس کرو یار، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرے پیسے، میرا بستر، میری بائک، ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار، گاڑی نہیں خریدی ہے، مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے، فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہے یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے۔ بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں، دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل، بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے۔ تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی، تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں، وہ کھلونا ہے مٹی کا، لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں، کباڑ میں بکے گی، یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے، مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے، یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا۔ تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت، وہ ضرورت، میں مرا جا رہا ہوں، میں یہ ہو رہا ہوں، تو فلانا ہو رہا ہوں، تو اتنے پیسے چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی؟ یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں، اس کو سمجھیں، کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا، تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میں وہ جو ریئل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، جس طرح کے لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ؟ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے، میرے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے، میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ نہیں پہنچے گا۔ جس کا واقعہ ہے نا، میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ تو اس لیے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں، باقی ساری کردار اور ادار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں۔ میں تو بغیر گاڑی کے کیسے؟ میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے، W11 کیا ہے؟ بہترین۔ میں نے کہا گاڑی بیچیں،
اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں, اور پھر آپ کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہوں تو W11 کے کرائے کے لیے میں آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو واقعی پھر پیدل تھوڑی جائے گا نا, لانڈی یا صدر کہیں جا رہا ہے تو پیدل تھوڑی جائے گا. ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے, W11 کا کرایہ بھی کسی سے نہیں لیں گے, لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توکل چاہیے. چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے. تو میں نے کہا کہ W11 ہے, چنچیاں بھی چل رہی ہیں, اب تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپ پہ اترے, دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گرو مندر پہ, ٹرن مارا یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے, شارٹ کٹ بنا ہوا ہے آج کل, ٹھیک ہے نا, پہنچے آپ پڑے. لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا, تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من یستعفف, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. کیسے؟ کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے. اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت. لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی, اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ, ورنہ کبھی سسر سے پیسے مانگ رہا ہے, کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, تو منگتا بنا رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں. ادھر ایک صاحب کسی کے 1.5-2 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے, تو مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا میں تو دے ہی نہیں سکتا, میری مدد کریں. میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں. میں کہاں سے دوں؟ میں نے کہا اپنا گھر بیچو, دے دو اس کے 1.5 کروڑ. کہہ رہے گھر بیچ کے روڈ پہ آ جاؤ. میں نے کہا روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ لے لیں گھر. میں نے کہا پھر اگر کرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا, کرایہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا, تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کی, روڈ پہ تو نہیں رہ سکتا نا. پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو قرض دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, اور دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے, میں غریب آدمی ہوں. غریب کہاں سے ہے؟ 240 گھر کا 200 گز کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3 اسٹوریاں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, بیچ بھائی اس کو. تو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیے کہ آپ کہاں جائیں گے. اس کے 1.5 کروڑ حلال کر دیے جو آپ پر حرام تھے, اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے, ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور 4 مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے. پھر وہ ابھی آسانی سے معاملہ چھوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا. کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے, آپ کھا گئے, تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. ایسے کسی کا مال, اتنے نمازی یہ کام کر رہے ہیں, کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں, مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے. تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نا, خرچ کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں اس کو مسافر خانہ سمجھو. مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے, اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتہ نہیں چلتا, اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس سے پتہ چلتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا, 1 تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں, تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا. یہ بھی لالچ ہے, ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے ہو. جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو سود کماتا رہتا ہے نا, بینک تو خوش ہوتا ہے نا. دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو, لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو. بینک آپ کو سہولت دیتا ہے, آپ کے 1 کروڑ ہیں, 10 کروڑ ہیں, 20 کروڑ ہیں, جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانوناً کہ آپ کو بولو نا دے, لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ, خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو, تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے. تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پہ پیسے نہیں دیتے, اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں, ٹرخاتے ہیں, ٹہلاتے ہیں, کل پرسوں, ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا.
یہ نیچ حرکت ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ نے ان دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے. بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ, 2 پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس قارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھما رہے ہو. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. 2 گالیاں سنا دے گا نا, بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے. ہم عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانا بہت خراب ہوتا ہے. عزت دار آدمی جو ہے نا, اس کو یہ تانا کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے پر یہ الزام کیسے لگ گیا. میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت ہی عزت دار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے. غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ. میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا. بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت دار تھا. مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی, 10-12 سال پرانی بات ہے. اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا, ہم چائے وائے پیتے. میری ویسے ہی اس سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا, بس مجھے ویسے ہی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا مزہ تھا. یہاں KPK سے تعلق تھا اس کا. اردو بھی بیچارہ پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں 10-15 منٹ نا, میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دی ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں داغ واغ لگا ہوا تھا, تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, چینج کر دیتا ہوں میں. اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھیں اس کی. روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو سر پہ جوتے بھی لگایا, کہتا ہے نہیں سبزی مجھ سے ہی لیا کرو, میں جوتے کھا لوں گا, کیونکہ پیسہ ہے نا, عزت وزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا, یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا, تم چور ہو یا جھوٹے ہو, کچھ اس طرح بولا. اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے, میں ایسا ہوں نہیں, آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں. آپ تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑتا. اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا, اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا. اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آ گیا ہے, تو وہ معافی مانگنے لگی. اس نے کہا نو معافی. اس نے کہا معافی وافی نہیں ہے, بس جاؤ, میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا. اب وہ بیچاری پیچھے پڑی ہوئی ہے, دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے, بس کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں, تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چور ہوں, اب نہیں ملے گی. وہ بھائی اس نے حد کر دی, لیکن یہ بھی اڑ گیا. بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بد اخلاق تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے, یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ تھوڑی کہ کچھ بھی بول دو. اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے نا, اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مصنوعی غصہ آئے گا اس کو, مصنوعی. مجھے چور بولا, اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے ایک وہ چور کو پکڑ کے لایا گیا نا عدالت میں, تو جج نے غصے سے اس کو بولا کہ تم نے کمبخت اتنی خوبصورتی سے اتنے روپے چرائے ہیں کہ کسی کو کان و کان بھی خبر نہ ہوئی. کہہ رہے شکریہ سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے. جج صاحب آپ کا بہت شکریہ, پہلے, ورنہ آج کل سب اناڑی کہتے تھے مجھے, آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں. تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی اس سے کہ اس کو کوئی چور بول دے, جو نہیں ہوتا اس کے لیے یہ تانا بہت برا. تو میرے بھائی اگر آپ بھکاری نہیں ہو, اگر آپ پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر نہیں ہو, تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو. کرایہ دار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کر رہا ہوں. خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ, وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھکاری نہیں پڑے رہتے گھنٹیاں بجا کے, ابے نکل یار 6 تاریخ ہو گئی, 7 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ ہو گئی, اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو. آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کم بہت گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو, تم گزارا نہیں ہوتا, تم لینڈ لارڈ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو.
لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کرایہ دار جو ہے نا، مالک مکان کرایہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں. میری رپورٹ اس کے بالکل برعکس ہے. ظلم کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی، حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہوگا تو کرائے پہ دوں گا نا، میں تو خود کرایہ دار ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی ایسی واٹ لگا کے جاتا ہے کہ جتنا کرایہ اس مالک مکان نے 5 سالوں میں وصول کیا ہے نا، سارا اس گھر کی ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے. کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے آج کل. آپ یہ کرایہ دار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے، پھر کلر بھی اسی سے کروا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، 5 سال ہو گئے کلر نہیں کیا، تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی، دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے. کہ آپ کہتے ہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا. لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے، تمہیں ضرورت ہوگی. آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے، صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں. کیونکہ عام طور پہ گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لیے ہو جائے، ہمارے لیے ہی ہو جائے. آگے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی، تو پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا، فاصدق، میں صدقہ کروں گا، واکن من الصالحین، اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، میری یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا، میں کروں گا ابھی یہ کام، ابھی تو بچیوں کی شادی، ابھی تو یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں، ابھی تو یہ ہو رہا ہے، ابھی تو یوں کرنا ہے، ابھی تو یوں کرنا ہے. ہوتے ہوتے مجھے ڈر لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ مل جائے، بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بحریہ ٹاؤن کی تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی. تو میں تو بحریہ ٹاؤن ایک ایگزامپل، میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو کلفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں. مجھے بحریہ ٹاؤن سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں، ہو سکتا ہے کل میں بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں. تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہہ کیا رہا ہے، بحریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے، دل لگانا بولو غلط. اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئیں، گھر میں رہیں، گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں، گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں. ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ، کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب لفلان قضا، فلاں مدرسے میں اتنے دے دو، فلاں مسجد میں اتنے لگا دو. فرمایا اب نہیں، قد کان لفلان، اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے. خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے، اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو، صدقے خیرات ہے بھائی. تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا، ابا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا، سارے خرچے پورے کر لے، اب بڈھے ہو گئے، اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ابا کی طارق روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابا کے جو وہاں جو ابا نے فلیٹ بک کرایا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا، میرے حصے میں. اب انسان کہتا ہے نہیں وہ فلاں دکان جو ہے وہ جامعۃ الرشید کے حوالے کر دی جائے. دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اسٹائل ہے ہمارا. فلاں دکان بنوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے، فلاں دکان دارالعلوم کرنگی کے حوالے کر دی جائے، فلاں جو ہے نا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے. تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا اب تو فلاں سے، اب تو فلاں کا اللہ چاہ رہے کہ فلاں کا ہو جائے، جو بچے ہیں ان کا ہو جائے. تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نچوڑ دیا طبیعت سے ہے بھائی، اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں، صدقے. کیونکہ اب پتہ ہے بھائی اب تو نہ منہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے، تو بادام کا ڈبہ فلاں بیوہ کو جا کے دے دو جا کے، ہے بھائی. جب منہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو بولو نا، بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا.
بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبہ. اب بچہ کہہ رہا ہوگا ابا آپ کے دانت نہیں ہیں, ہمارے تو ہیں نا, ہمیں تو کھانے تو. تو وہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں اوبر میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی اب, تو گاڑی بیچ دو, ایدھی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی, ہم اوبر میں جایا کریں گے. تو بچہ کہے گا ابا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے, ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اب تو فلاں کا ہے بھائی, اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق. تو اس لیے جوانی میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں صدقے نہ کریں, یہ تو ایک مثال دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں دنیا سے دل نہیں لگانا. جس نے جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا, اس کی زندگی اللہ اس میں بہاریں پیدا کریں گے, برکت پیدا کریں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے, کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کنویں میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے. اور کنواں اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سیراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراڑوں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے, تازہ پانی آتا ہے. دیکھنے میں لگے گا اتنا پانی ہے, لیکن آپ نکالو تو صحیح, جتنا نکالو گے اتنا انشاءاللہ اس کنویں میں دوبارہ آئے گا. تو وہ کنواں بنے جو لوگوں کو سیراب کرتا ہے, وہ کنواں نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے.